سورہ اخلاص مکی صورت ہے۔ ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 112 ہے۔ قرآن پاک نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 22 ہے۔ اس میں 4 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ جمہور کے نزدیک یہ سورہ مبارکہ مکی ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک سورہ اخلاص مدنی ہے۔ اس میں 15 کلمات اور 47 حروف ہیں۔ احادیث طیبہ میں اس سورت کی بہت فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ اس کو تہائی قرآن کے برابر فرمایا گیا ہے، یعنی 3 مرتبہ اس کو پڑھا جائے تو پورے قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے۔ ترمذی شریف میں ہے، ایک شخص نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے۔ فرمایا اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کرے گی۔ ایک وظیفہ سماعت فرما لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ کہ آپ روزانہ سونے سے پہلے سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت فرماتے، اپنے ہاتھوں پر دم فرماتے، جسم کے اگلے حصے پر پہلے پھیرتے، پھر جسم کے پچھلے حصے پر، پھر دوبارہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس کی تلاوت کرتے اور پھر ہاتھوں میں دم کر کے اسی طرح پورے جسم پر ہاتھ پھیرتے۔ یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 مرتبہ کرتے۔ اللہ کرے ہم اس کی عادت بنا لیں، انشاءاللہ بیماریوں سے، آفتوں، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، جادو ٹونے، نظر بد اور آسیب سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ دوسرا یہ عمل یاد رکھیں کہ سونے سے پہلے بستر پر بیٹھ جائیں اور آیت الکرسی پڑھ لیں، انشاءاللہ جنات اور شیاطین کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ سونے سے پہلے وظائف پڑھیں اور آخری وظیفہ یہ ہو کہ سورہ کافرون پڑھ لیں، پھر اگر کوئی اور وظیفہ پڑھیں یا کوئی بات کر لیں پھر دوبارہ سورہ کافرون پڑھ لیں، یعنی آخری کلام سورہ کافرون ہو سونے سے پہلے، تو انشاءاللہ تعالی خاتمہ ایمان پر نصیب ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، هو اللہ احد، وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ کفار عرب نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ رب العزت کے متعلق طرح طرح کے سوال کیے۔ کوئی کہتا تھا کہ اللہ کا نسب کیا ہے، کوئی کہتا تھا کہ وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے یا لوہے کا ہے یا لکڑی کا ہے، کس چیز کا ہے۔ کسی نے کہا وہ کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے۔ ربوبیت، رب ہونا، اس کو کس سے ورثے میں، جائیداد میں ملا ہے، ربوبیت اس نے کس سے ورثے میں پائی، اور اس کے مرنے کے بعد اس کا کون وارث ہوگا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی اور اپنے ذات و صفات کا بیان فرما کر معرفت کی راہ واضح کی۔ اس سورہ مبارکہ کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور جاہلانہ خیالات اور جاہلانہ وہم کی تاریکیوں کو، اندھیریوں کو، جن میں وہ لوگ گرفتار تھے، اپنی ذات و صفات کے انوار کے بیان سے مزمحل کر دیا، ختم کر دیا۔ اور اس میں یہ درس دیا گیا کہ اللہ تعالی جسم سے پاک ہے، جگہ سے پاک ہے، سمت ڈائریکشن سے پاک ہے، نہ وہ سونے کا ہے، نہ چاندی کا ہے، نہ لوہے کا ہے، نہ لکڑی کا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ وہ صمد ہے، بے نیاز ہے،
ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرمائیے وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ ربوبیت الوہیت میں وہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی رب نہیں، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، عظمت اور کمال کی صفات کے ساتھ موصوف ہے، اس کی تمام صفتیں عظیم ہیں، کمال کامل ہیں، مثل نظیر اور شبیہ سے پاک ہے، اس کا کوئی مثل نہیں، کوئی نظیر نہیں، کوئی شبیہ نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہے، کسی چیز کی اسے ضرورت نہیں، حاجت نہیں، نہ کھائے نہ پیے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ لم یلد، نہ اس کی کوئی اولاد، کیونکہ کوئی اس کا مجانس نہیں، کوئی اس کا ہم جنس نہیں، کوئی اس کی مثل نہیں۔ ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، کیونکہ وہ قدیم ہے، ہمیشہ ہمیشہ سے ہے، اور پیدا ہونا حادث ہونے کی علامت ہے۔ حادث اسے کہتے ہیں جو پہلے نہ ہو بعد میں ہوا، اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے جوڑ کا کوئی نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی اس کا ہمتا عدیل نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں۔ اس سورت کی چند آیتوں میں علم الہیات کے، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اس کی معرفت کے نفیس اور اعلیٰ مطالب اور مضامین بیان فرما دیے گئے، جن کی تفصیلات سے کتب خانے لبریز ہو جائیں۔ یعنی اس سورہ مبارکہ کی چند آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، اس کی معرفت کے وہ نفیس اور اعلیٰ نکات بیان ہوئے کہ اگر ان کی تفصیل بیان کوئی کرے تو کئی لائبریریاں ان کتابوں سے بھر جائیں، اس قدر اس میں معانی کے ذخائر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ اخلاص کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے اور ہماری ظاہری باطنی اصلاح فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عارف باللہ بنائے، عارف بصفات اللہ بنائے، عارف باحکام اللہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات، اپنی صفات اور اپنے احکام کی معرفت اور پہچان عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اللہ اللہ